बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाजे के साथ जाना मुसलमान का हक है, जिसे अदा करना फ़र्ज़ किफ़ाया की हैसियत रखता है। लिहाजा अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मुसलमान पर 5 हकूक़ हैं, जिनमें से एक हक है जनाजे के साथ जाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जनाजे को 3 बार कंधा दिया उसने मैयत का ही हक अदा कर दिया। फिर जिस कदर उसे ज़्यादा उठाएगा उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा। 3 बार उठाने से मुराद, जब जनाजे को कंधा देते हैं तो ज़ाहिरी बात है थोड़ी देर बाद इंसान थक जाता है तो साइड पर हो गया। जब दोबारा कुव्वत बहाल हुई फिर कंधा दिया, फिर थक गया फिर साइड पर हो गया, फिर दोबारा कुव्वत बहाल हुई फिर कंधा दिया। तो जिसने 3 बार इस तरह किया उसने मैयत का कंधा देने का हक, जनाजे के साथ जाने का हक अदा कर दिया। इससे ज़ायद करने पर उसे एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा, गोया ये एक तरह का ओवर टाइम है जिसको उसको अजर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान यूँ आता है कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ चला, फिर नमाज जनाजा और तदफीन तक उसके हमरा रहा, तो उसे 2 कीरात के बराबर सवाब मिलेगा और कीरात 1 ओहद पहाड़ के बराबर है। और जो शख्स उसकी नमाज जनाजा पढ़कर तदफीन से कब्र ही लौट आया तो उसे 1 कीरात के सवाब के साथ वापस भेजा जाएगा, वापस लौटाया जाएगा। यानी जनाजे के साथ जाने और नमाज जनाजा पढ़ने का अजर 1 कीरात 1 ओहद पहाड़ के बराबर है, और अगर तदफीन में भी शामिल हुए तो 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब है। बरा बिन आज़िब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 7 बातों का हुक्म दिया करते थे, जिनमें से एक बात है जनाजे के साथ जाना। इसी तरह अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, बीमार की अयादत करो और जनाजों में शिरकत किया करो, ये दोनों बातें तुम्हें आखिरत की याद दिलाएंगी। ज़ाहिरी बात है बीमार की हालत देखकर अपने भी वक्त आखिरत का ख्याल आएगा और जनाजे को देखकर याद आएगा कि हमने भी जाना है। लिहाजा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हकूक़ बयान किए कि ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या जनाजे के साथ ख़वातीन जा सकती हैं? हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हम औरतों को जनाजे के साथ जाने से मना किया गया, अलबत्ता ताक़ीद से मना नहीं हुआ, यानी हम पर सख्ती नहीं बरती गई। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाजे के साथ जाने से मना फरमाया जिसके साथ नौहार मातम करने वाली औरतें हों, यानी अगर औरतें नौहार मातम कर देंगी फिर तो जाना हराम है, और ऐसे जनाजे में दूसरों का शिरकत करना भी हराम है। ठीक है ना। हमारे देहातों में भी ये रस्म जाहलियत पाई जाती थी, अब तो कदर कम हो गई है, बहुत ठेठ किस्म के देहाती इलाकों में अभी भी पाई जाती है कि मातम वालियाँ बुला ली जाती हैं, औरतें पैसे देकर वो जनाजे के साथ भी सीना को भी करती हुई चलती है। तो ऐसे जनाजों में दूसरों को भी आपने शिरकत करने से मना कर दिया, तो ऐसी शिरकत तो औरतों की बिल्कुल हराम है। अलबत्ता अगर जब्त करके कोई औरत जाए साथ तो उसका जाना हराम नहीं है। उसकी दलील ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक औरत को एक जनाजे के हमरा जाते हुए देखा तो रोकना चाहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर इसे जाने दो, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर मना फरमाया। लिहाजा हराम तो नहीं है, अलबत्ता शदीद नापसंदीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्त नापसंद किया, तो आपकी पसंद और नापसंद हमारे लिए मयार है। लिहाजा ना जाना हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने का सबूत है, आपसे हमारी मोहब्बत का सबूत है, तकवा का आला तरीन मयार है। तो बेहतरीन बात यही है कि औरतें जनाजों के साथ ना जाएं, बेहतरीन बात यही है। अगर कोई चली गई और उसने नौहा नहीं किया, मातम नहीं किया, सब्र ज़ब्त के साथ चली गई तो हराम नहीं है। अगर उसने चीखना चिल्लाना किया रास्ते में तो फिर उसका जाना ही हराम है। ठीक है। तो लिहाजा अगर ये हराम तो नहीं है कानूनी तौर पर, मगर सख्त नापसंदीदा है, औरतों के लिए आसन यही है कि वो इससे बचे। ये औरतों के लिए आसन तरीन बात है, और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं उन पर हमारी निगाह रहे और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा मयार पर ढल सकें। तो ये जितना हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे उतना हम दीन मतीन में बेहतर मकाम पर आते जाएंगे। तो उसी में से एक चीज़ ये है कि हम जनाजों के साथ ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात पसंद थी। अब बात यह है कि जनाजों पर जब जनाजा ले जाया जाता है तो उसके साथ आवाज़ वगैरह नहीं की जा सकती। ठीक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जनाजे के साथ आवाज़ और आग का एहतमाम ना करो। ठीक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इरशाद फरमाया। ये अबू हुरैरा की हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आवाज़ और आग के साथ जनाजे में शिरकत ना की जाए, यानी जिस जनाजे में आवाज़ हो किसी किस्म की,
یعنی جیسے لوگ ذکر شروع کر دیتے ہیں، نعتیں شروع کر دیتے ہیں، مغفرت کی بنائی ہوئی نظمیں ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، اس میں شرکت نہ کی جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میت کے ساتھ آواز یا آگ جائے، ٹھیک ہے، آواز یا آگ جائے۔ عمر بن العاص نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ جب مجھے موت آئے تو نہ کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ ہو نہ آگ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت کہا آگ لے کر میرے پیچھے مت آنا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بلند آواز میں ذکر کرنا اور میت کے ساتھ جو ہے وہ شمع لے کر چلنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا کوئی عمل کبھی بھی نہیں کیا۔ قیس بن عبادہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنازوں کے قریب اونچی آواز کو ناپسند کرتے تھے اور خاموشی کے ساتھ جنازہ لے کر چلتے تھے۔ جنازے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چلنا ہی جو ہے وہ ثابت ہے احادیث میں، اور کہیں بھی کوئی ایسا ذکر وغیرہ یہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کچھ کرتے ہیں آج کل، جیسے یہ فیشن چل پڑا ہے کہ بلا لیتے ہیں نعت خوانوں کو، پیسے دے کر بلا لیتے ہیں اور وہ جنازے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور نعتیں پڑھتے جاتے ہیں، یہ قطعی بدعت ہے اور غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسی طرح ذکر کرتے جاتے ہیں، آواز میں آواز ملا کر اجتماعی ذکر کرتے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو کوئی دین کا فہم رکھنے والا تھا اور نہ ہی کسی کی مغفرت کا چاہنے والا تھا، ٹھیک ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک خاتون کا دودھ پلاتی ایک عورت کا شیرخوار بچہ جو ہے یعنی کھو گیا، تو اس عورت کا حال یہ تھا کہ وہ جہاں کسی عورت کو بچے کو دودھ پلاتی دیکھتی تو بچہ چھیننے لگتی کہ میرا بچہ ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے قراری دیکھی تو کہنے لگے کہ اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو اسے آگ میں ڈال دے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے، تو پاگل ہو گئی اس کے غم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ عورت اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے میں اس سے زیادہ تمہارے لیے تڑپتا ہوں، خدا کی قسم میں تمہیں آگ کے کناروں سے، آگ کے گڑھے کے کنارے سے کھینچ کھینچ کر دامنوں سے پیچھے ہٹاتا ہوں، تم پھر جا کر گرتے ہو۔ تو آپ کی ایسی محبت ہے ہمارے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ پر کتنے شفیق تھے، خود قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر تم پر شفیق ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کسی کی مغفرت نہیں چاہتا تھا نا، تو اگر یہ مغفرت کا طریقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دینے والے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں کے ساتھ گئے۔ دیکھیے کئی لوگ ہیں، جیسے ابو سلمہ نے جب وفات پائی تو آپ کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے اور دوست بھی تھے، آپ کو بڑی محبت تھی ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر بڑے رنجیدہ بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ میں 9 تکبیریں کہیں۔ صحابہ نے کہا آپ نے 9 تکبیریں کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو 1000 تکبیروں کے حقدار تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، مگر ایسے لوگوں کے جنازوں کے ساتھ بھی جب آپ گئے تو کوئی ایسی چیز عمل میں نہیں آئی۔ اسی طرح جب سعد نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے ان کی وفات سے، اور آپ نے کہا اہل زمین تو کیا اہل آسمان بھی ہل گئے ان کی وفات سے، انہوں نے بھی غم کیا ان کے مرنے کا، لیکن بات یہی ہے کہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے ذکر کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہی کریں، حرج کیا ہے؟ جی حرج یہ ہے کہ یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام کا شعب نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے۔ اسی طرح آپ دین کو بدلتے بدلتے کچھ کا کچھ بنا دیں گے، جیسے عیسائیت کچھ کی کچھ بن گئی۔ اسلام ہی تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اسلام لے کر آئے تھے، کیا بن گیا یہودیت کی شکل میں، کیا بن گیا عیسائیت کی شکل میں؟ آج ہم کیوں ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے مسلمان؟ انہی باتوں کی وجہ سے کہ اپنی اپنے طریقے نکال لیے، نبی کے طریقے پر واپس آئیں گے تو اتفاق پیدا ہوگا۔ لہٰذا یہ بات نہیں کہ اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کا ذکر ویسے ہی کریں جیسے اللہ نے سکھایا۔ اللہ کو یاد کرو کما ہداکم، جیسا اس نے تمہیں سکھا دیا۔ تو کیسے سکھایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو جنازوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تو بلند آواز جائے گی اور نہ ہی آگ جائے گی۔ تو بلند آواز میں جو ہے وہ نعتیں بھی شامل ہیں جو پیچھے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور ذکر بھی شامل ہے جو اجتماعی یہ فیشن ہو گیا ہے، اور جو نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ نظمیں بنائی ہوئی انہوں نے مغفرت کی عجیب عجیب، تو وہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ نہیں، کوئی چیز ثابت نہیں ہے، کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں ویسے اب دل میں یا زیر لب دعا کر سکتے ہیں اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی، اس میں پابندی نہیں انڈیویجول، لیکن کوئی اس قسم کی اجتماعی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسی میتوں کے ساتھ جانے سے جن کے ساتھ راگ ہو۔ ابھی میں نے حدیث مبارک عرض کی نا کہ جس میت کے ساتھ گانے والی یا نوحہ کرنے والی عورتیں ہوں اس کے ساتھ ہمیں جانے سے منع فرمایا گیا۔ تو عورتیں اس لیے خصوصی سے کہا گیا تھا کہ تب عورتیں جاتی تھیں،
اب لوگوں نے مردوں کو اس کام کے لیے اکٹھا کر لیا، تو جس میت میں بنیادی طور پر نوحہ ساتھ جا رہا ہو یا گانا ساتھ جا رہا ہو، راگ ساتھ جا رہا ہو، اس میں جانے سے منع کیا، تو پھر ایسی میتوں میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خیر کو چھپا کر نہیں رکھا۔ لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے کنکریاں جمع کر کے ایک اجتماعی ذکر کر رہے ہیں، تو ابن مسعود کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، ابھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں اور تم نے دین میں بدعتیں پیدا کر دی، ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم نے دین کو بدلنا شروع کر دیا، ابھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹ کر پرانے نہیں ہوئے جو آپ پہنتے تھے، اور تم لوگوں نے یہ کچھ شروع کر دیا۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیر کی بات نہیں ہے جو ہمیں بتانا گئے ہوں، اور کوئی برائی شر نہیں ہے جس سے آگاہ نہ کر دیے گئے ہوں۔ اب اس کے بعد دین میں نہ کوئی خیر ہے اور نہ ہی دین سے باہر کوئی شر ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ایسا کیا نہیں، بلکہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ شریک ہونے سے روکا، ایسے جنازوں میں شریک ہونے سے روکا۔ لہٰذا آپ نے بھی ایسا نہیں کرنا اور ان چیزوں کو سختی سے روکنا ہے۔ سختی سے مراد یہ نہیں کہ ڈنڈے مار کر روکنا ہے، ظاہری بات ہے کہ گھر کے بڑے ہو سکتے ہیں، تھوڑا روب سے، تھوڑی محبت سے، تھوڑا ڈانٹ کے آپ سمجھا سکتے ہیں، جس طرح سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں معاملات کو ہینڈل کریں اور ان بدعتوں کو، ان برائیوں کو روکیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جنازے کو تیزی سے لے کر جائیں، جلدی منزل مقصود تک پہنچائیں، اس کے ساتھ چلیں اور خاموشی اور وقار کے ساتھ جنازے کو لے کر جائیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔